الحمدللہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر کل ہم نے 226 سے 228 تک پڑھی تھی۔ آج میں یہ چاہوں گی کہ جو آیات ہم نے کل پڑھی تھیں آپ میں سے ایک دو لوگ جو ہیں ان کو ریوائز کر لیں۔ جی کون پڑھنا چاہے گا جو کل ہم نے آیات پڑھی تھی؟ ایک دفعہ ان کو سنا دیں، کوئی ایک آپ میں سے کوئی بھی ایک سنا دے۔ جی کوکب۔ جی میں نے آپ کا مائک اوپن کر دی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ایسے وہ لوگ جو یولون ہلا کرتے ہیں من النسائہم اپنی عورتوں سے اربعۃ 4 اشہر مہینے تربص اس کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے۔ تربص انتظار کریں، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وَإِن پھر اگر فاؤ وہ رجوع کریں بلا لیا، جی جی فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور رحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن پھر اگر عزموا الطلاق وہ ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ سمیع العلیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں وہ انتظار میں رہیں، بِأَنفُسِہِم اپنے نفسوں کو انتظار میں رکھیں، ثلاثۃ 3 قروء ثلاثتہ ہے، ثلاثتی نہیں، ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء 3 حیض یا طہر، ولا اور نہ یحل وہ حلال کرے حلال ہے لہن ان کے لیے ان کے یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو بنایا پیدا کیا اللہ نے من ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر اگر وہ ہیں مومن باللہ وہ ایمان رکھتی ہیں یومنا وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخری دن پر، ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں بردہن کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کو لوٹانے کے، ردہ یرد ہوتا ہے لوٹانے، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان کے ارادو وہ ارادہ کریں اصلاحاً اصلاح کرنے کا، علیہن تو البتہ وہ مثل الذین مانند ایسی جو
مثل الذی ایسے مثال ان کی جو مانند اس کے ہے علیہن جو ان پر مانند اس کے ہے جو علیہن اوپر ان کے بالمعروف ہی بھلے طریقے سے وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر ہے ان کے اوپر ہے درجات ایک درجہ بلند ہے واللہ اور اللہ عزیز الحکیم بہت زبردست حکمت والا ہے جی بہت زبردست حکمت والا ہے. بس ٹھیک ہے آگے نہیں ہم نے پڑھا تھا یہیں تک ہے. بارک اللہ. جی کوئی اور آپ میں سے پڑھنا چاہے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ اور پڑھ لیں تو تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی. جی چلیں جی آج کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا. اتنی بھی مشکل آیات نہیں ہیں، آسان ہے بھی تو دوبارہ پڑھ بھی دی گئی ہیں. میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آج آپ لوگوں کو ہم نے جو کل آیات پڑھی تھی تو آج ہم صرف اس کی ریویژن کریں گے. نیکسٹ آیات نہیں میں پڑھاؤں گی کیونکہ اس میں تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے اور اس کو میں چاہ رہی ہوں کہ کل میں اس کو کور کروں. ٹھیک ہے، اس میں ڈسکشن ہے تھوڑی سی تو ٹائم لگ جائے گا. تو آج میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ کروا کے تو پھر جو دوسری بک ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. جی حزما. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. کوشش کروں پڑھنے کی. جی جی پلیز. اصل میں اس کو نا ریوائز کر نہیں پائی، بس وہ ذہن سے نکل گئی تھی شاید اسی ابھی وجہ. ایک دفعہ پڑھتی ہے تو تھوڑا سا سن تو لیے نا آپ نے. میں کوشش کرتی ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یہاں سے پڑھیے نا یتربصن للذین یؤلون 226. اچھا 226 ٹھیک ہے جی. للذین یؤلون وہ لوگ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھاتے ہیں من اس نسائہم قسم کا ایک نام ہے نا، عورتوں خاص نام ہے اس قسم کا. لعان نہیں لیان نہیں ہے، لیان تو کچھ اور ہے. ایلا کرتے ہیں. سوری ایلا جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے. تربص اربعۃ اشہر تربص انتظار وہ انتظار کرے 4 ماہ. فَإِن فَاءُوا پھر اگر رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن اور مطلقات یعنی مطلب وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو وہ منتظر رہیں یا نہیں وہ انتظار میں رہیں. بانفسہن یعنی اپنے آپ میں یعنی کہ اپنے نفسوں کو انتظار میں رکھیں. انتظار میں رکھیں انتظار میں رکھیں. ثلاثت قروء 3 حیض. ولا یحل قروء حیض ہوتا ہے نا، حیض بھی مراد ہے 3 طہر بھی. طہر بھی مراد ہے بالکل. ولا یحل لہن اور نہیں وہ حلال ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی نہیں وہ حلال نہیں آپ کہیں گی، وہ تو کوئی ترجمہ نہیں نا یہاں پہ. نہیں حلال ان کے لیے. اچھا نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا. ان کننا اگر
وہ ہوں یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتی اللہ اور یوم آخر پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر حق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کی واپسی کے، فی ذالک اس کے، ان ارادو اصلاحا یہ کہ وہ ارادہ کریں، اصلاحا یعنی کہ اچھے سلوک کا، اصلاح کا ارادہ کریں۔ اچھا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے وہ جو ان کے لیے مطلب مثلو اسی جیسا، الذی وہ جو علیہن ان پر، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن درجہ ان پر ایک درجہ، یعنی مردوں کا ایک درجہ ان سے اوپر ہے نا، اس طرح بامحاورہ ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزیز حکیم زبردست ہے، یعنی دانا ہے اور حکیم ہے۔ نہیں دانا نہیں، عزیز عزیز کہتے ہیں زبردست، اور پھر حکیم زبردست کے لیے اور دانا۔ ہاں جی جی زبردست اور دانا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جی فرحین، آپ نے بھی میرے خیال میں پڑھنے کے لیے مائک کھولا تھا۔ بسم آپ اللہ الرحمن فرحین الرحیم۔ یہیں سے پڑھ لیجئے، یہ جو آیت نمبر 228 ہے نا، یہ اسی کو پڑھ لیجئے۔ کون سی للذین سے؟ والمطلقات۔ اچھا، والمطلقات اور وہ جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن وہ انتظار کریں، بانفسہن اپنے جانوں کے ساتھ، ثلاثتا تین، قروء ایس یا طہر، ولا یحل اور نہیں حلال ہوگا، لہن ان کے لیے، ان کے یکتمنا وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کی رحموں میں، ان کننا اگر ہے، یؤمننا وہ ایمان والی، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وہ اچھا، ایمان یہ جو ہے نا رکھتی۔ اللہ کے جی، ساتھ مت کہیں، اللہ یہ اللہ پیچھے کہیں کہ ایمان رکھتی اللہ پر، ٹھیک ہے، اللہ کے پر، ساتھ نہیں جی، کہیں۔ باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن کہ وہ ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کر لیں، اصلاح کا، ولہن اور ان کے لیے، مثل الذی مانند اس کے جو، علیہن ان کے اوپر ہے، بالمعروفی بھلائی کے ساتھ، وللرجالی اور مردوں کے لیے، علیہن ان کے اوپر، درجاتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیز حکیم بڑا بلند، بہت بلند اور حکمت والا ہے۔ نہیں، عزیز کا بڑی مطلب بلند نہیں ہوتا، عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست۔ ٹھیک ہے نا زبردست اور جی، بڑی حکمت۔ ہاں جی۔ عزیز جو ہے نا بیسیکلی عزت سے نکلا ہوا لفظ جو ہے نا، تو اس میں 3 طرح کی جو ہے نا آتی ہیں، جو عزت کی بات آتی ہے نا 3 طرح کی آتی ہے، جس میں سے ایک عزت امتناع ہے، عزت القدر ہے، اور ایک اور ہے جو اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو یہ عزیز کا مطلب ہے کہ بہت زبردست ہے، یعنی کہ اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر غالب ہے، تو یہ مراد ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، ہم بک کی طرف جاتے ہیں۔ اگلی آیات میں آج آپ کو نہیں کرواؤں گی کیونکہ اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو کل تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں۔ تو ہم
बुक को देख लेते हैं। जी, बुक आपके साथ शेयर हो गई है। हम लोगों ने पीछे जो टॉपिक्स पढ़े थे, 2 ज़बर, 3 ज़बर, फिर वाव अलिफ, अल्लज़ी, ये हमने टॉपिक्स पढ़ ली थे और इनमें सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक जो था, जो हमने कल पढ़ा है, वो ये वाला है कि फ़ेल के बाद जब जो इसम आता है, अगर उसके ऊपर पेश हो तो वो ने का मानी देगा, यानी कि काम इसी ने किया है, और अगर ज़बर हो तो फिर वो को का मानी होगा, यानी कि काम इसने नहीं किसी और ने किया है। और अगर ज़ेर का मानी होगा तो वो मिल्कियत का इज़हार करेगा, और ये कहा कि की जो है उसका मानी किया जाएगा। तो इसकी कल प्रैक्टिस भी काफ़ी कर ली थी। आज हम आगे देखते हैं। जी, आज जो टॉपिक है ये आपको पता है, काफ़ी प्रैक्टिस हम इसकी ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हम गुजरेंगे इससे। थोड़ा सा बस हम पढ़ लेंगे इसको कि ये 4 हरूफ तू, ता, ना और तुम, ठीक है, ये इनसे आप पहचानते हैं कि ये ज़मायर हैं। ये अफ़ाल में इनका इस्तेमाल होता है। तो तू का मतलब मैं, मैंने, ता तूने, और ना हमने, और तुम तुमने। जब हम इनको मैं आपको आगे से इसका दिखाती हूँ। जी, जिस तरह ये अल्फाज लिखे हुए हैं, तो फ़ज़्ज़लतु मैंने फजीलत दी, फ़ज़्ज़लता तूने फजीलत दी, फ़ज़्ज़लना हमने फजीलत दी, फ़ज़्ज़लतुम तुम सब ने फजीलत दी। ठीक है, इससे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं और आपको इनकी पहचान भी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं यहाँ पर रुक रही, सिर्फ हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बस। इसी तरह ही ये भी जो है, ये मैं जब बुक आपके साथ शेयर करूँगी तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जो है ये खुद बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ जिस तरह है ना, कफ़रतु, कफ़रता, कफ़रना, कफ़रतना, कफ़रतुम, ठीक है, यानी कि इनकी आप लोगों को काफ़ी पहचान है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक रही। आगे चलते हैं। आगे भी उसी की रेपिटिशन है, ये जो अभी पढ़े हैं, तू, ता, ना, तुम, और फिर पुराने पहले जो ज़मायर हमने पढ़े थे, या, का, ना, और कुम, और हा और हुम, ठीक है। और ये भी वही है, ये सारी इसकी रेपिटिशन है, इन अल्फाज की प्रैक्टिस है, काफ़ी ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो हम कर चुके हुए हैं। अनअमता तूने इनाम किया, लबिस्ता तू ठहरा, कुंता तू था, कुल तुमने कहा, कज़्ज़ब तुमने झुठलाया, लबिस तुम ठहरे, अबद तुमने इबादत की, यानी तुम सब ने, जमा का सीगा, ज़लम तुम सब ने जुल्म किया, हसीब तुम सब ने गुमान किया, ठीक है। और ये भी सारे वही हैं। इसमें दोनों जो ज़मायर पिछले वाले हैं वो भी इन्होंने मिला के यहाँ पर प्रैक्टिस कराई हुई है। तो ये जो है जो अभी पढ़ चुके हैं हम, ये वही हैं। इसमें ये इसम के ऊपर पेश और ज़बर और ज़ेर, इसके क्या मायने किए जाएंगे वो है। फिर हमने इन ज़मायर के साथ देखा, और 2 ज़बर और 3 ज़बर बड़े अल्फाज उनको भी देखा, ठीक है जी। हाँ जी, ये हदीस है, इसमें कहा जा रहा है कि बेशक वो जिसके मुंह से कुरान जो है वो अदा नहीं होता, वो एक खराब घर की मानिंद है। यहाँ पर भी उसी की प्रैक्टिस है, और ये वाली जो है ये हमारी पुरानी बुक से ही लिए गए हुए हैं, तो इनको इनसे भी हम गुजर चुके हैं, इसलिए मैं इसकी आपको नहीं करवा रही, क्योंकि ये हम सारी की सारी आयात जो हैं ये हम पढ़ चुके हुए हैं। मैं चाह रही हूँ कि जो नई चीज़ है उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ।
یہ بھی کیونکہ ان کی اس چیز کی کافی پریکٹس کی گئی اور ہم الحمدللہ یہاں سے گزر گئے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے پاس ابھی بک آئے گی تو آپ نے اس کی ضرور پریکٹس کرنی ہے، ان آیات کو خود سے ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں یہ وہی حروف ہیں یا کا نا اور ہو ہم، اور اس میں ان کو نام دیا گیا ہے کمال کے 6 حروف. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے تا ساکن کا استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. یعنی تا کے اوپر جزم ہوتی ہے تو یہ مونس کی نشانی ہوتی ہے. مونس کے تا کو 3 طرح لکھا جاتا ہے. ایک تو اس طرح سے گولتا، یہ تائے مربوطہ، اور یہ گولتا جو ہوتی ہے جب پیچھے والے لفظ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو پھر اس کی یہ والی شکل آتی ہے. اگر علیحدہ سے ہوگی تو پھر یہ ہوگی. اور پھر دوسرا جو ہے جو جمع کے ساتھ جو تا آتی ہے، جو لمبی تا آتی ہے، وہ ہے تا ساکن، یہ والی جو بڑی تا ہوتی ہے. یہ تینوں نشانیاں لفظ کے آخر میں آتی ہیں اور اس کے نیچے اگزامپلس دی ہوئی ہے. الصلاۃ، بقرۃ، الجنۃ، لیلۃ، آیات. ٹھیک ہے، یہاں پر تا علیحدہ لکھی ہوئی ہے، یہاں پر بھی علیحدہ ان دو میں جڑی ہوئی ہے اور یہاں پر بڑی تا ہے. ہاں جی. یہ جو ہے اس کی ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی پیچھے والی بک میں بھی کچھ دن پہلے، تو یہاں پر اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. صرف 2 منٹ میں اور صرف 2 ہی الفاظ سے بے شمار آیتوں کا ترجمہ سیکھیں. یہ جو لفظ ہے جاء، یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. جاء کا معنی ہوتا ہے آیا یا آ گیا. ٹھیک ہے، آیا یا آ گیا. اور جاءت، ٹھیک ہے، مونس ہے تو آئی اور آئے. ٹھیک ہے، جمع کے لیے بھی نا آئی اور آئے. پھر جاء عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب جاء کے بعد جب ناؤن لگ رہا ہوگا یا پروناؤن ہوگا تو پھر وہ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا. جاء عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام آئے. جاء الحق، حق آ گیا. وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی سکرۃ الموت، یعنی کہ جان نکالنے کی سختی. جس طرح قال، قالو ہے یعنی کہ جمع اس کی قالو ہے، اسی طرح ہی جاء، جاؤ ہے. ٹھیک ہے. جاء کو نی کا نا کم ہم سے جوڑتے ہیں تو معنی ہوں گے پاس آیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر معنی ہے آیا، اور یہاں پر معنی ہے پاس آیا. جاءنی، وہ آیا میرے پاس. ٹھیک ہے. نی یعنی کہ جب چیز ضمیر لگتی نی، وہ آیا میرے پاس. کا، وہ آیا تیرے پاس. نا، وہ آیا ہمارے پاس جا کے ساتھ. جاکم، وہ آیا تمہارے پاس. جاءہو، وہ آیا اس کے پاس. جاءہم، وہ آیا ان کے پاس. یعنی کہ جا کے بعد جب ضمائر لگیں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا پاس آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی جاءت بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہے. جاءتنی، جاءتکا، جاءتنا، جاءتکم، جاءتہو، جاءتہم. ٹھیک ہے. اس چیز کو مت دیکھیے گا کہ یہ اس طرح قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن صرف ہم پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کا جاء کا اور جاءت کا یہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں چاہوں گی کہ اب آپ لوگوں میں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ والنٹیئر کر دیں. جی نبیہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ جو ہے جا کے ساتھ یہ ضمائر ہیں تو ان کا ترجمہ جو ہے آپ نے اسی کے حساب سے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. جاء الحق، حق آیا. اس کے
حق آیا. جاء سلیمان سلیمان علیہ السلام آئے. جاء سلیمانا وہ آئے سلیمان علیہ آیا السلام کے سلیمان پاس علیہ آیا. السلام کے پاس. وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. جاء کا وہ آیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جاء موسیٰ وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس تم سب کے پاس. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. ان کے پاس. جی. جاء موسیٰ وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جاءکم موسیٰ وہ سب آئے یا نہیں تم آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جاء کا تم آئے. ہاں تو آیا. جاءو کا جاء وہ آیا تیرے پاس. سوری یہ نہیں ہوگا تو میں جاء کا وہ آیا تیرے پاس. جاء کا وہ آیا تیرے کہ پاس. جاء کا مطلب ہے وہ آیا. جی. جاءو کا وہ سب آئے تمہارے پاس. جی. جاءکم رسول وہ سب آئے رسول. ہاں رسول نہیں تم لوگ جاءکم میں نے جمع ہے نا تم رسول سب کے پاس. آئے رسول سب کے آئے پاس. رسول کے پاس. جاءہم کتاب وہ سب آئے نہیں ان سب کے پاس آئی کتاب. ان سب کے پاس آئی کتاب. ٹھیک ہے. اچھا جاءکم رسول بھی ہے کہ ان تم سب کے پاس آیا رسول. ٹھیک ہے اس کو بھی کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے تم سب کے پاس آیا رسول. تم سب کے پاس آیا رسول. ٹھیک ہے. کوئی اور جو پڑھنا چاہے ان دونوں سلائڈس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے. جی کون پڑھنا چاہے گا؟ جاء الحق کا حق آ گیا. جاء سلیمانہ. جی ادیبہ شاہین. جی ادیبہ. السلام علیکم. جاء الحق حق آ گیا. جاء وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. جاء کا وہ آیا تیرے پاس. جاء موسیٰ علیہ السلام آئے. جاء موسیٰ وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جاء موسیٰ وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جاءکم موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس. جاءکم موسیٰ ہاں وہ آئے موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس. ٹھیک ہے. جی. جاء کا وہ آئے تیرے پاس. جاءو کا وہ سب آئے تیرے پاس. جاءکم رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تمہارے پاس. اچھا ہاں وہی مطلب آپ اپوزٹ کر کے پڑھ رہی نا یہ بھی ٹھیک ہے. جاءکم رسول یعنی کہ تم جاءکم رسول آپ نے کہنا کہ رسول آئے تم سب کے پاس یعنی کہ تم سب کے پاس آیا رسول. وہی کی بات ہو جاتی ہے. جاءہم کتاب ان کے پاس کتاب آئی. کتاب ان کے پاس آئی کتاب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک تھوڑی سی نئی چیز ہے ہم نے پچھلی بک میں بھی پڑھی تھی لیکن اس کی زیادہ پریکٹس نہیں کی تھی. اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں تھا. جی یہ کون پڑھے گا؟ جاءت کا جاءتکم. جی
چلیں ادیبہ آپ ہی پڑھیے اس کو. جی جاءت کا وہ آیا تیرے پاس. اچھا مجھے یہ بتائیے جاءت جو ہے جاءت جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مونس تا جی مونس کی نشانی. ہاں جی، تو پھر آپ اس جی کا ترجمہ جاءت کیا کریں گے جاءت کا؟ وہ آئی تیرے پاس. یا وہ جاءتکم وہ آئے تمہارے پاس. وہ آئی جاءتنا تمہارے پاس. آئی تمہارے پاس. جاءتنا وہ آئے جاءتنا ہمارے پاس. جاءتنا جاءتنا وہ آئے ہمارے پاس. جاءتھا وہ آئے اس کے پاس. جاءتہو وہ آئی اس کے پاس. جاءکم وہ آئی ان کے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جاءکم وہ آیا جا کا وہ آیا تیرے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جانا وہ آیا ہمارے پاس. جاءنی وہ آئی میرے پاس. اچھا یہاں پر ہے جی آپ جاءنا وہ آیا ہمارے پاس. جاءنی وہ آیا میرے پاس. جاءنی وہ آیا میرے پاس. ہاں جا ہے نا جاءہا یہ مذکر ہے نا، یہ بھی جاء کا وہ آیا تیرے پاس. جاءنی وہ آیا میرے پاس. جاءہا وہ آیا اس کے پاس. ہاں اب یہ جو ہے نا جاءہا وہ آیا اس مؤنث کے پاس. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈیفائن کر دیں کیونکہ آگے بھی وہی آ رہا. اگر آپ دونوں میں وہی اس سی لگائیں گی نا تو پھر ڈفرینس معلوم نہیں ہوگا. تو آیا اس مؤنث کے پاس. آیا اس مونس کے پاس. جاءہو وہ آیا اس کے پاس. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جاءو وہ سب آئے. وہ سب آئے. جی جاءو کا وہ سب آئے تمہارے پاس. جاءوکم تیرے وہ پاس. آئے تیرے پاس. جاءکم وہ آئے تمہارے پاس. جاءوکم وہ آئے تمہارے پاس. تمہارے پاس. جاءوہا وہ مونس وہ سب مونس آئی تمہارے پاس. نہیں وہ سب آئے اس مونس کے پاس. سب آئے اس مونس کے پاس. جیتا یہ اب ایک نئی جو اس کی شکل ہے وہ آپ کو بتائیے. ابھی تک آپ جتنے بھی جو آپ یہ پڑھ رہے تھے اس میں جا آ رہا تھا، لیکن جب ہم نے حاضر کا صیغہ لگانا ہے تو پھر اس میں یہ شکل آتی ہے جئتا. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہوا یہ لفظ، اور یہ اس کا مطلب ہے جئتا تو آیا. ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ جئتا تو آیا. جی ہاں جی. جا آیا آ گیا. خالی ہاتھ آیا یا کچھ لے کر آیا؟ اگر کچھ لے کر آیا تو آیت میں بی یا بل رہے گا. جیسے جا عیسیٰ بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام آئے کھلی نشانیاں لے کر. ٹھیک ہے، با آ جائے گا نا تو پھر لے کر کا معنی آ جائے گا. یعنی کہ اگر جا عیسیٰ بالبینات یعنی کہ بی آ گیا یا بل آ گیا تو پھر کیا ہوگا کہ لے کر آنا مطلب آ جائے گا. جیسے جاءت اور بل کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، یہ تینوں ہم نے پڑھے نا. یعنی آیا، جاءت آئی، اور بل آ گیا یا بی آ گیا تو لایا یا لے کر آیا. ٹھیک ہے، لایا یا لے کر آیا، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں آیت کے حساب سے جو محاورتاً بن جائیں گے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات واضح نشانیاں لے کر. ٹھیک ہے جی. اب کون کرے گا؟ عثما عارف نمبر 2 سے کرنا شروع کریں. جی یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بالحق کی اے لوگو بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس
آئے رسول حق تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. ٹھیک ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. جو بینۃن یہ واضح نشانیاں، واضح دلائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کھلی نشانی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کھلی کتاب یا روشن کتاب. مبین. قد جاءت کا آیاتی تحقیق آ گئی تیرے پاس میری نشانیاں. قد جاءنا نذیر. نشانیاں نہیں نشانی آیاتی. جی میری نشانی. قد جاءنا نذیر تحقیق آئے ہمارے پاس یا آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. آیا ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. شاباش بارک اللہ. اچھا نیکسٹ میں جو ہے اس میں ریویژن ہی ہے. یہ آپ نے اس سے تو آپ واقف ہیں. ٹھیک ہے یہ وہی ہے. یہ اس میں اس کو اب ایک اور اینگل سے دیکھ لیجئے کہ جا آ کے 3 معنی ہیں. آیا، پاس آیا، لایا یا ساتھ لایا یا لے کر آیا. یہ تینوں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں. آیت محاورے کے حساب سے اس کا ترجمہ جو ہوگا نا وہ ایڈجسٹ کر لیں گے. یعنی کہ پہلا ہے آیا، پاس آیا، دوسرا ہے اور تیسرا ہے لایا یا ساتھ لے کر آیا. اب آیا جو ہوگا اگر آیت میں صرف جا آ ہو یعنی صرف جا آ ہو کوئی ضمیر نہ لگی ہو تو اس ٹائم ترجمہ جو ہوگا وہ ہوگا آیا. اگر پاس آیا جو ہوگا اس ٹائم کیا جائے گا اگر جا آ کے فوری بعد یہ والے ضمائر جو ہیں نی کا نا کم ہو ہم ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر فوراً بعد کوئی نام بھی آ جائے تب بھی یہ معنی ہو جاتا ہے. تو یہ ضمائر اگر ہوں تو پھر کیا ترجمہ کیا جائے گا پاس آیا. اور اگر آیت میں جا آ کے چند الفاظ کے بعد بھی یا بل ہو تو اس وقت معنی ہوگا لایا، ساتھ لایا، لے کر آیا. جیسے جا آکم موسیٰ بالبینات. ٹھیک ہے. تو یہ 3 اس کی ہیں جا آ کی ترجمے کہ پہلا آئے گا تو آیا، اگر اس کے بعد ضمائر آ گئے تو پاس آیا، اور اگر آیت میں کچھ الفاظ کے بعد بی یا بل ہو تو لایا، ساتھ لایا یا لے کر آیا معنی ہوں گے. ایک ضروری نوٹ، جا آ وہ آیا آنے والے کے نام پر پیش ہوتی ہے. اگر نام پر پیش نہ ہو تو معنی پاس آیا آئے. جیسے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ جَاءَ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نام پر پیش نہ ہو تو معنی پاس آیا آئے ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور البتہ تحقیق آل فرعون کے پاس آئے ڈرانے والے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا ویسے کریں گے نا کہ جاء آل فرعون تو پھر ہو جائے گا کہ آیا آل فرعون آیا آل فرعون کے پاس ڈرانے والے. ٹھیک ہے. اس کا اصل ترجمہ تو ایسے ہی ہوگا لیکن اگر آپ دوسری طرح کریں گے نا کہ وہ آیا تو پھر اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ خراب بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو توڑ کر کریں گے. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرعون.
ٹھیک ہے، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، ٹھیک ہے. یہاں پر اس کے اوپر پیش ہے اور یہاں پر اس کے اوپر زبر ہے، فرعون کے اوپر. یہاں پر سحرتو پیش ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کی آگے پریکٹس ہے. اور ابھی ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں، ایک پیج کر لیتے ہیں، باقی پھر ہم کل کر لیں گے. جی، کوکب. کوکب کوکب آپ نے پڑھ لیا تھا پہلے؟ جی. اچھا چلیں پھر کوثر آپ پڑھیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، جاءہ الاعمى. یہ جو پیش ہاں، یہ جو پیش والا یہ تھوڑا نہیں سمجھ آیا کہ پیش ہو، جیسے ابھی یہ ہو کے اوپر پیش آ رہا ہے، یہ ہے یا اگر نام پر پیش نہ ہو، اگر نام پر پیش نہ ہو تو معنی پاس آیا، آئے جیسے، ٹھیک ہے. نیچے انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے، یعنی کہ جا کا مطلب ہے وہ آیا اور آنے والے کے نام پر پیش ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی، جاءہ الاعمى. اعمى کہتے ہیں اندھا کو. آیا ہو نہیں پتا، آیا اس کے پاس اس اندھا، کے پاس، ہاں، آیا اس کے پاس اندھا. جا کا یسعی، آیا تیرے پاس دوڑتے ہوئے، نہیں، کوشش جا کرتے آقا ہوئے، دوڑتے ہوئے. وہ آئے تیرے، جا آقا وہ آیا وہ تیرے اچھا، اس کو پاس دوڑتا ہوا. دوڑتا ہوا، وہ آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ پھر اب یہ اس کے اوپر تحقیق، زبر ہے. اور البتہ فرعون. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آیا ہاں جی، ٹھیک کہہ رہی ہیں. آیا آل فرعون کے پاس، آل فرعون کے پاس ڈرانے والا، ڈرانے والے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کہیں گے ڈرانے کہ جا والی یا آل والا، فرعون کہ ڈرانے. آل فرعون آئے، یہ نہیں آپ کہیں گے کہ جا آل فرعون کہ آل فرعون آئے، ٹھیک ہے، ڈرانے والوں کے پاس، یہ نہیں کہیں گی. آپ کہیں گی کہ آپ اس کو جا کو اس کے ساتھ جوڑیں گی، نذر کے ساتھ جوڑیں گی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گی، یعنی کہ ڈرانے والے آئے آل فرعون کے پاس. آ رہی سمجھ؟ اچھا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق ڈرانے والے آئے آل فرعون کے پاس. ہاں جی. وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، اور تحقیق آئے ان کے پاس رسول واضح، رسول ہاں جی، یہ رسول مبین، واضح مبین، رسول. ہاں جی، جی جی، واضح رسول. جی. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب یہ تھوڑا جوڑنا مشکل ہو رہا ہے. ہاں، اور جب اور جہاں آیا ان کے پاس حق، آیا ان کے پاس حق، انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک
اور بے شک یہی کافر ہیں. نہیں اور بے شک وَإِنَّا اور بے شک ہم بھی کافرون ساتھ اس کے انکار کرنے والے ہیں. اچھا ہم ساتھ اس کے انکار انا بھی کافرون ہم اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں. بلا قد جاءت کا آیاتی ہاں کی آیا آئی آتا ہو گیا نا آئی تیرے پاس میری آیات میری آیت میری نشانی فکذبت بہا پس تو نے جٹلایا اسے بہا اسے واستکبرت اور تکبر کیا تو نے یہ تو ہے نا تکبر کیا تو نے وکنتا من الکافرین اور کنتا اور ہو تم کافروں میں سے ہو گیا تو کافروں میں سے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل بالبینات اس سے پہلے واضح نشانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اور بیان کی ان کے لیے بیان وَاضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں کی از جاء المرسلون جب یہ ہاں تو وہ اس کے پاس نا قریہ کی طرف. ہاں جی قریہ کی طرف ہے نا بستی کی طرف ہے نا. اچھا بستی بستی مونس سے ٹھیک ہے بستی جا آیا المرسلون جا آیا اس کے پاس اس بستی اس کے پاس مرسلون بھیجا ہوا. اس کا کیا ہوگا باجی بتا دیں. بھیجا ہوا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ مرسل ہے نا یہ وہ ہو گیا جو ہے مفعول ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. وجا من اقصى المدینہ رجل یسعی اور آیا شہر کو کہتے ہیں. شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا یسعی. ٹھیک ہے. دوڑتا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے اوپر بھی پیش تھی تو آپ نے کہا کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. ٹھیک ہے. نہیں کہ آپ نے اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا. لیکن پھر میں اس آیت کی طرف جاؤں گی جو فرعون والی آیت ہے کہ اس میں جا جو ہے اس کے بعد فرعون آ رہا ہے. جو نام تو فرعون کا ہی آ رہا ہے لیکن اس کو ہم نے اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا. ہم نے اس کو لنک کرنا ہے پیش والے کے ساتھ. جی زبر والے کے ساتھ لنک نہیں کرنا. پیش والے کے ساتھ لنک کرنا. ٹھیک ہے. یہ ہم اس کو آج یہیں تک تھوڑا رکھتے سا ہیں. مشکل ہے سمجھنے میں چلو جی مشکل تو یہ پھر آگے جب آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے تو یہ پھر آپ کے لیے کتنی آسانی بھی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ جا اور پھر جاءت پھر جئتا پھر یہ جو اس کے باقی چیزیں ہیں یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو جب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ کو انہی چیزوں کی تو سمجھ نہیں آتی نا. جب ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن تو انہی چیزوں کی تو سمجھ نہیں آتی نا. تو پھر ظاہر ہے وہ جب پڑھیں گے تو کچھ اگر حاصل ہوا تو انشاءاللہ. ہاں جی اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ کوشش کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہوگا. تو کل بھی ہم اس کی پریکٹس رکھیں گے. یہ آگے اس کی آیات ہیں اور یہ والی آیات جو ہے نا یہ دوسری بک میں ہے. یہ آلریڈی جو لوگ پچھلی کلاسز لیتے رہے ہیں ہم یہ والی آیات کر چکے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ کروانے اس لیے چاہ رہی تھی کہ یہ ٹاپک کیونکہ اس ٹائم بھی ہم نے کیا تھا تو نیا تھا. تو اصل میں جو ہم ایک وہ اس کے ساتھ سینٹینس کے ساتھ پڑھ رہے تھے نا تو وہ ویسے اس طرح
بول رہے تھے ساتھ میں. تو ابھی چونکہ جو آپ نے اس کے جا کا وہ مطلب صحیح ایکسپلین کیا نا، تو اس میں بھی تھوڑی سی وہ اب تھوڑا مشکل کانشیس ہو آ گئی رہی ہے. تھوڑا سا ہاں جی، کیونکہ وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا جو ہاں رٹے بالکل، رٹائے ہمیں ہاں یاد ہوتے ہیں ہم اس کو بول دیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ہاں کانسیپٹ بالکل نہ بالکل، کلیئر ہو تو ہاں پھر ہمیں ہاں بول بعض دفعہ صحیح ترجمہ نہیں ہم کر پاتے، مشکل ہو جاتی ہے. نہیں، بالکل 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 جی صحیح ہے جی. ٹھیک ہے جی. جی کوکب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. میڈم ایسے کہ مجھے آپ دینا کہ جو پیش والے ہیں وہ سبجیکٹ ہیں، جو زبر والے ہیں وہ آبجیکٹ ہے. ایسے ہی ہے، تو پھر ایسے یہ میں پہلے بتایا ہوا ہے کہ جو جن کے جس کے اوپر پیش آتی ہے نا اسم کے اوپر وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں، یعنی ڈو ریفیکشن ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں. اور جن کے اوپر زبر آتی ہے وہ ریسیور آف ایکشن ہوتے ہیں، وہ آبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے ایک یاد دہانی کروا دی، یہ بھی ایک نشانی ہے. چلیں جی، کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں، اگر نہیں کرنا تو پھر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریویژن کریں گے اور تھوڑا سا اور بھی دیکھیں گے، اور باقی آیات کو بھی ہم آگے کیری آن کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشچن نہیں پوچھنا تو پھر ہم کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں دعا کے ساتھ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.